جائے دادی جی کو کھانا کھلا دیں. جیسے جیسے فری ہوئے کھانا کھلاتے چلے جاؤ. 4 آدمی کو لے لیا. ہاں منجر ابو کو لے لا, ادھر ابرار ماموں ہے, چاند خالو ہے, وہ لوگ کو لے لا, کھلا لا. اور اسٹیج پر سے بھی آواز بڑھا دیجیے. ہاں پلین کر کے آواز بڑھائیے تاکہ آواز ایک ایک بات سمجھ میں آئے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأهل بيته وأولياء طريقته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ مصطفیٰ میں جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو لوگ پنڈال کے باہر شبنم میں بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پنڈال میں آ جائیں. موسم خراب ہے, موسم تبدیل ہو رہا ہے. ایسے میں شبنم میں آپ رہیں گے تو آپ کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے. کھلا کے نکالے جا. لہذا تشریف لے آئیں تاکہ کرسیاں خالی ہیں, بس میں رونق بھی آ جائے گی. اور انشاءاللہ قریب ہو کر کے, کیونکہ جو دنیا میں علماء کے قریب رہتا ہے میدان محشر میں بھی وہ علماء کے قریب رہے گا. تشریف لے آئے, اچھا رہے گا. ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ. ایک بار کہنے پہ آپ تشریف لے آئے. یہ آپ کا اخلاق ہے, یہ آپ کی محبت ہے, آپ کی سماعت اچھی ہے. ایک بار اور نبی والے نبی پہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت پورے ملک میں اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ جب آپ کا قائد آپ کو پکارے تو دوبارہ پکارنے کی ضرورت نہ پڑے, ایک ہی بار میں سر پہ کفن باندھ کے سامنے آ جائے. سبحان اللہ. بے شک اب نہیں آپ بیدار ہوں گے تو کب ہوں گے؟ جب آپ کی اولاد کے ناخنوں کو کھینچا جائے گا تب بیدار ہوں گے. جب آپ کی شہزادی کے سر سے دوپٹہ چھینا جائے گا تب بیدار ہوں گے. یاد رکھو مسلمانوں, ایک دور ایسا آئے گا جو آپ کے آنکھوں سے پانی نہیں بلکہ لہو بہے گا. آج اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو یاد رکھیے آنے والی نسلیں آپ کو اچھی یادوں کے ساتھ یاد نہیں کریں گے, بلکہ وہ کہیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد بزدل تھے جن کے سینے میں دین پر مرنے کا جذبہ ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بیدار ہو. آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو نتیش کمار جی کے جھنڈے کو ڈھوتے ہوں گے. NRC کے موقع پر بھی اس نے واک آؤٹ کر کے پارلیمنٹ سے باہر آ کے بتا دیا کہ مجھے چپ رہنے دو مگر ساتھ دے رہا. اور وقت کے معاملے میں بھی اس نے کھلے عام
سپورٹ کر دیا. وقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں مگر آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وقت کیا ہے؟ یہ اوقات کی جگہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو آپ کے آباء و اجداد نے دین کی خدمت کے لیے پیش کیا. قوم کے وقار کو بلند کرنے کے لیے پیش کیا. مساجد و مدارس و خانقاہوں کی بقا کے لیے پیش کیا. مگر آج آپ کی وہ جگہ کو چھیننے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. لہذا جنٹیا کی جادو و دیالو سنی جنتی مسلمانوں، ان ظالموں کو آپ کو ایک پیغام دینا ہوگا کہ اوقاف کی جگہ جو مسلمانوں کی ہے کسی کی دی ہوئی خیرات نہیں بلکہ ہمارے باپ داداؤں کی امانت ہے. اور بیٹا وہی لائق ہوتا ہے جو باپ دادا کی امانت کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب آپ کو بیدار ہونا ہوگا. اگر ہمارے قائدین ہمارے علماء آپ کو آواز دیتے ہیں تو اس کے لیے ہر ممکن ہر صورت آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. بولیے کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو دین کے نام پر اپنی گردن کٹانے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے. میرے صورت آج میری تقریر اس ٹاپک پہ نہیں ہوگی. میں نے تھوڑا سا آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دیا ہے کیونکہ یہ ابھرتی ہوئی چنگاری ہے اس وقت، اس لیے میں نے آپ کی ذہن سازی فرمائی ہے. میرے کرم فرما حضرت علامہ مولانا محمد اللہ صاحب قبلہ کا مسجد نورانی ہے، وہ تو بتا فرمایا کہ آپ کو آنا ہے. حالانکہ میری یہ نہیں کہ روز ضرورت بیٹھا مگر روز کہیں نہ کہیں بول رہا میں آرام بھی نہیں پا رہا. پہلے صورت آپ دعا فرما دیں گے تو انشاءاللہ آرام ہو جائے گا. ابھی میرے پیر و مرشد سرکار حضور تاج الشریعہ، وہ تاج الشریعہ جن کو دنیا وارث علوم امام احمد رضا کہتی ہے، وہ تاج الشریعہ جس ذات کو دنیا جانشین حضور مفتی اعظم کہتی ہے، وہ تاج الشریعہ جس کو دنیا سیدنا سرکار حضور مفسر اعظم کے لگتے جگر کہتی ہے، وہ تاج الشریعہ جس نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ احمد رضا کون ہے. اللہ اکبر. مسلک اعلیٰ حضرت کا ایسا پرچم پوری دنیا میں لہرایا، ایسا پرچم لہرایا کہ جب آپ مصر میں پڑھ رہے تھے تو جانتے ہیں کیا ایک دو بچے نہیں تقریباً 35,000 بچے پڑھ رہے تھے. مگر سالانہ ایگزام 5 سال پر وہاں امتحان ہوتا ہے. 5 سال مسلسل تاج الشریعہ جامعہ ازہر میں تھے. جب رزلٹ ظاہر ہوا، رزلٹ سامنے آیا تو چانسلر نے اعلان کیا یہ اول نمبر جس نے حاصل کی ہے وہ کوئی اور نہیں ہندوستان کے بریلی کے احمد رضا کے بیٹا ہے. یہ ہے سرکار تاج الشریعہ. ابھی سرکار تاج الشریعہ کے کلام کو آپ نے سنا، اتنا پیارا کلام، ایک شعر لگتا ہے دل کو چھو جائے گا. ذہن قریب کیجیے تو میں اس کام کے لیے بلایا گیا ہوں وہ آپ کے حوالے پر. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا. ہر وہ شے جس کے اندر جان ہے اسے موت آنی. مگر جانتے ہیں کیا ہے کہ انسان کی زندگی کی اصل حفاظت موت ہی کرتی ہے. توجہ کروں گا، انسان کی زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے. آپ کہو کہ موت تو مارنے والی چیز ہے پر حفاظت کیسی؟ بندہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے، لکھ دیتا ہے
اس کی زندگی کتنے دنوں تک ہوگی, اس کی حیات کتنے دنوں تک ہوگی, یہ دنیا میں جائے گا تو کیا کرے گا, کتنا مال کمائے گا, کتنی لگژری گاڑیاں اس کے پاس ہوگی, بنگلے ہوں گے, بلڈنگیں ہوں گی, اور کتنے دنوں کے بعد یہ مر جائے گا. اب کسی کی زندگی اللہ نے 40 سال 50 سال 60 سال مقرر کر دیا. توجہ چاہوں گا پیارے, بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک انسان کی زندگی پروردگار عالم نے لکھ دیا کہ یہ 50 سال زندہ رہے گا. اب اسی 50 سال میں اس کی زندگی پروان چڑھ رہی ہے. اسی 50 سالہ زندگی میں کوئی انسان خوشیوں کی زندگی کو اپنے قریب لاتا چلا جا رہا ہے, دین بنگلہ بھی بنا رہا ہے, زمین بھی خرید رہا ہے, بینک بیلنس بھی کر رہا ہے, مگر جانتے ہو پیارے اب وہ موت اس کے قریب آتی ہے, جھٹکا دے رہی ہے مگر موت نہیں آتی. کیسے مسلمانوں, مان لیا جائے 50 سالہ اس کی زندگی ہے, رب نے لکھ دیا ہے کہ 50 سال زندہ رہے گا, مگر اچانک آپ کے NH پہ وہ جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کی حالت خراب ہو گئی, گاڑی بالکل فریکچر ہو گئی. گاؤں کے لوگ پہنچے, دیکھا گاڑی تو بالکل فریکچر ہے, ختم ہے گاڑی. اب آپ کا تصور بولے گا, آپ کی فکر بولے گی کہ جب گاڑی کی یہ حالت ہے تو گاڑی میں بیٹھنے والا کوئی نہیں بچا ہوگا. یہی آپ کی فکر ہوگی, یہی آپ کا تصور ہوگا کہ گاڑی بالکل درجہ ہو گئی ہے, اس قدر ہو گئی ہے تو اس میں بیٹھنے والا کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خبر ملتی ہے گاڑی کی یہ حالت ضرور ہے, مگر الحمدللہ گاڑی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے سب محفوظ ہیں, سب کے سب اچھے ہیں. آپ کہو کہ عقل حیران ہے, جب گاڑی بالکل فریکچر ہو گئی ہے پھر انسان کیسے بچ گیا. تو یاد رکھو مسلمانوں, اس انسان کو موت ہی نہیں سکتی. اس کی موت کی حفاظت, اس کی زندگی کی حفاظت خود موت کیا کرتی ہے, کیونکہ رب نے جب لکھ دیا ہے 50 سال تمہیں زندہ رہنا ہے تو 50 سال سے پہلے اسے موت مرنے نہیں دیتی ہے, بلکہ موت ہی اس کی زندگی کی حفاظت, موت ہی اس کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. اچھا بھائی, مومن کی موت ہماری اور آپ کی موت, اللہ کے فرشتے جب روح نکالنے آتے ہیں تو کدھر سے آتے ہیں, داہنے طرف سے. کدھر سے, داہنے طرف سے. اور جس کی روح نکالی جائے گی وہ انسان دیکھتا ہے کہ میری روح نکالنے والا فرشتہ, اور کہاں تک دیکھتا ہے, حد نگاہ, جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک دیکھتا ہے وہ میری روح نکالنے والا فرشتہ. اب جیسے ہی قریب آیا فرشتہ جس کی روح نکالی جائے گی وہ بے چین ہو گیا, بے قرار ہو گیا. بے چینی اتنی بڑھی, خوف اتنا طاری ہوا کہ در زبر خام ہو گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, پیشانی میں پسینہ آنے لگا. بیٹی وہی موجود ہے, بیٹا وہی موجود ہے, بیٹی وہی موجود ہے, گھر کے دیگر افراد موجود ہیں, مگر جیسے ہی بے چینی گھر والوں نے دیکھا ہے کوئی پنکھا چل رہا ہے, کوئی ٹھنڈا پانی لا کے دے رہا ہے, کوئی اگر ایسی ہے تو ایسی آن کر رہا ہے, کوئی شربت پلانے کی کوشش کر رہا ہے. اے بابا جان تیری پیشانی پہ پسینہ, اے بابا جان یہ بے چینی یہ بے قراری کیسی ہے, اے بابا جان اتنے بے چین کیوں ہو, یہ ٹھنڈا پانی تو پی لو, اے بابا یہ ٹھنڈی ہوا آپ کے لیے ہے. باپ نے کہا اے میرے لال اس وقت مجھے ٹھنڈی ہوا کی ضرورت رہی ہے, ٹھنڈے پانی کی ضرورت رہی ہے, ٹھنڈی سے ٹھنڈے شربت کی ضرورت رہی ہے. اے میرے لال تم چاہتے ہو کہ میری بے چینی دور ہو جائے تو مجھے شربت نہ پلاؤ, میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو, میرے سامنے سورہ یاسین شریف پڑھو. جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے آسانی سے میری روح نکل جائے گی. ایک ذرا
वालों, अब आप बताओ कुरान कौन पढ़ेगा, कुरान की तिलावत कौन करेगा? आप अपने बेटे को कुरान पढ़ाते ही नहीं, आप अपने पोते को कुरान पढ़ाते ही नहीं, आप अपने नवासे को कुरान पढ़ाते ही नहीं। एक तैयार के लोगों, अपनी औलाद को पहले कुरान पढ़ने वाला बना दो, ताकि आपका बेटा कुरान पढ़ने वाला होगा, आपके मुंह निकलने की आसानी का सामान होगा। इसलिए मुसलमानों, अपनी औलाद को पढ़ाइए ताकि आपकी रूह आसानी से निकल सके। अब आइए, रूह निकाल के फरिश्ते चले, जैसे ही रूह निकाल के फरिश्ते चले, घर में कोहराम मच गया। मोइनुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, मोइनुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, घर में कोहराम मच गया। तो जहां है जिसे खबर मिली तड़पने लगे, तो बेटे को खबर मिली बेटा तड़प रहा है, बहुओं को खबर मिली बहुएं तड़प रही है, बेटियां तड़प रही है, दामाद तड़प रहे हैं, घर के सारे अफराद रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। मगर ईमानदारी के साथ रखिए वालों, आप बताना, एक नहीं सैकड़ों जनाजे को आपने कांटा दिया होगा, आपकी आंखें नम जरूर रहती हैं, मगर आप जिन्हें देखने जाते हैं, जिनके जिस्म पर एक चादर डाल दी जाती है, आप जैसे देखोगे ना, ऐसा लगेगा उनके होठों पे तबस्सुम है, वो मुस्कुरा रहे। आने वाला हर इंसान जो देखने आ रहा है, उसके आंखों में उसकी आंखें अश्कबार, मगर जाने वाले के होठों पे तबस्सुम, जाने वाला मुस्कुरा रहा है। मोइनुद्दीन साहब के बेटे तड़प तड़प के रो रहे हैं, लेकिन उनके होठों पे तबस्सुम है, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते चले जा रहे हैं, लेकिन के सारे लोग रो रहे हैं। नन्हा सा पोता मोइनुद्दीन साहब के पास आ गया, ये दादा जान बोलिए ना, ये दादा जान अपनी आंखें खोलिए ना, मगर दादा जान है कि मुस्कुराते चले जा रहे हैं। नन्हा सा पोता दादा को छिछोड़ने की कोशिश करता है, ये दादा जान क्या आप भूल गए, मैं वही पोता हूँ आपका जो आपके कंधों पे घंटों खेला करता था, आपकी गोद में घंटों मचा करता था। ये दादा जान अपनी आंखें खोलिए ना, ये दादा जान एक बार हमें देखिए ना, ये दादा जान एक बार मुझसे बात कर लीजिए। नन्हा सा पोता पिलक पिलक के दादा को छिछोड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर दादा है मुस्कुराते चले जा रहे हैं, मुस्कुराते चले जा रहे हैं। मैंने कहा लमा मरतुल्लाह साहब बात समझ में नहीं आ रही है, जिनकी जुदाई में बेटे तड़प तड़प के रो रहे हैं, बेटियां रो रही है, दामाद रो रहे हैं, बहुएं रो रही है, नन्हे नन्हे पोते पोतियां सबके सब रो रहे हैं, मगर मोइनुद्दीन साहब के होठों पे तबस्सुम है। फलसफा क्या है, मामला क्या है? तो मौलाना मरतुल्लाह ने कहा, ये सभी रजा मुझसे मत पूछो, आलम तसव्वुर में अमरुल्लाह साहब उन्हीं से पूछो, मोइनुद्दीन साहब से। मैंने कहा जनाब मोइनुद्दीन साहब, आप दुनिया से जा रहे हो, आपके होठों पे तबस्सुम है, मगर आपके कब्र घर के सारे अफराद रो रहे हैं, बेटा रो रहा है, बेटियां रो रही है, बहुएं रो रही है, दामाद रो रहे हैं, नन्हे नन्हे पोते पोतियां नवासे नवासियां सबके सब रो रहे हैं। ए मोइनुद्दीन साहब, आखिर आपके होठों पे तबस्सुम क्यों है? तो जानते हो प्यारे, मोइनुद्दीन साहब ने जवाब दिया, मौलाना सुनो, ये लोग इसलिए रो रहे हैं कि मैं इनसे जुदा हो रहा हूँ, मैं इनसे दूर जा रहा हूँ, मगर मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, मेरे होठों पे तबस्सुम इसलिए है कि मेरे लिए वो घड़ी आने वाली है, वो लम्हा आने वाला है, मुझको मेरी कब्र में मदीने वाले का दीदार होने वाला है, दीदार होने वाला है। अच्छे रजा प्यारे रजा फरमाते हैं, या इलाही भूल जाओ रजा की तकलीफ को, शादी दीदार हुज़ूर मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आप किसी ने तो बहुत ही खूबसूरत कहा, बड़ा प्यारा शेर कहा कि मेरी कब्र की क्या
ہنسی رات ہوگی میری قبر کی کیا ہنسی رات ہوگی وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی سبحان اللہ زور سے بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ توجہ چاہوں گا موت کا لمحہ ہے ایک عاشق سے پوچھی ایک عاشق سے پوچھی تو پتا چلے گا احمد رضا نے کہا کہ ایک شعر وہ پڑھ دیجیے جو عشق کے حوالے سے مرنے والا کہتا اور تو آپ کی اجازت ہے حضور سے بولیے نا سبحان اللہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں سبحان اللہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں سرکار ہو اور ہم ہو ایک ساتھ مدینے میں اور ہم ہو ایک ساتھ مدینے میں اور اے موت ذرا رک جا آگے مجھے جانے دے اے موت ذرا رک جا آگے مجھے جانے دے ہو جائیں گے ہم دونوں پھر ساتھ مدینے میں ہو جائیں گے ہم دونوں پھر ساتھ مدینے میں زور سے بولیے سبحان اللہ محبت سے بولیے تو جانے والا مسکرا اس لیے رہا ہے کہ اس کی قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا اب آگے قریب کیجیے معین الدین صاحب جا رہے ہوٹوں پہ تبسم خوشی اس بات کی مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے مگر بیٹا تڑپ کے رو رہا ہے بہویں رو رہی ہیں داماد رو رہے ہیں بیوی رو رہی ہے بھائی رو رہے ہیں خاندان والے رو رہے ہیں رشتے دار رو رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ سب کے سب بتائیے گا رونے والے سب مگر کیا قبر میں کوئی ساتھ جائے گا ارے بول دیے جائے گا نہیں جائے گا کوئی نہیں جائے گا بیٹا اپنی محبت کا اظہار بیٹی اپنی محبت کا اظہار بہویں اپنی محبت کا اظہار اور سب کا دعویٰ کہ ابو جان سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں بیٹی کا یہ دعویٰ میرے بابا جان سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں بیٹی کا یہ دعویٰ میں نے کہا کہ تیرا دعویٰ ہو سکتا ہے مگر اس کی محبت کا اندازہ تو لگاؤ کہ اس نے سب کو ایک نظر سے دیکھا تبھی تو سب کا دعویٰ ایک ہی دیتا ہے مگر ایمانداری کے ساتھ بتائیے کوئی قبر میں ساتھ جائے گا نہیں جائے گا کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا بیٹا رو رہا ہے قبر میں ساتھ نہیں جائے گا بیوی رو رہی ہے قبر میں ساتھ نہیں جائے گی بیٹی رو رہی قبر میں ساتھ نہیں جائے گی ایک رکھیا والو تو آخر قبر میں ساتھ جائے گا تو کیا کرنے جائے گا تو کیا جائے گا تو آئیے عالم تصور میں شہر محبت بریلی شریف پہنچتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں عزت پیش کرتے یہ اچھے رضا یہ پیارے رضا یہ میٹھے رضا یہ ہم سب کے رضا یہ سنیت کی جان امام احمد رضا خان دنیا کا ہر انسان کہتا ہے کہ جانے والے کے ساتھ قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی کوئی شے نہیں جائے گی اے احمد رضا ذرا بتائیے تو صحیح جانے والے کے ساتھ قبر میں کون سی چیز جائے گی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جانے والے کے ساتھ بیٹا نہیں جائے گا بیٹی نہیں جائے گی بیوی نہیں جائے گی خاندان والے نہیں جائے گی رشتے دار نہیں جائیں گے مگر ہاں ایک چیز ہے جو ساتھ جائے گی میرے وہ کون سی چیز ہے جو دنیا سے جانے والے انسان کے ساتھ وہ ساتھ جائے گی تو آیا ہم فرماتے ہیں لیکن عشق رخ شیعہ تارے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغے کے چلے یعنی عشق مصطفیٰ کا چراغ جو آپ کے
کے سینے میں چل رہا ہے مومن وہ عشق رسول لے کر ساتھ جائے گا. زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو عشق رسول کا چراغ جو عشق رسول کا چراغ اپنی قبر میں لے کر جائے گا کیا اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا؟ ارے بولیے ہوگا. علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا. سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا. سامنے سرکار ہوں گے سویرا ہی سویرا. زور سے بولیے سبحان اللہ. غلام جیلانی بھائی اور دیگر ان کے تمام برادران نے مل کر آج اس مسجد نور کو سجایا ہے. مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب. کیا زور سے بولیے کیا ہے؟ ایصال ثواب کے معنی سمجھتے ہیں یا صرف کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کے معنی کیا جانتے ہیں آپ؟ ایصال معنی ہوتا ہے بھیجنا. ایصال معنی زور سے بولیے تاکہ سمجھ میں آئے. ایصال معنی بھیجنا. ثواب کہتے ہیں بہتر بدلے کو. بہتر بدلہ مطلب کیا؟ قرآن خوانی کروایا, قرآن کی تلاوت ہوئی, یہ بہتر بدلہ ہے. تسبیح و تحلیل کیا گیا, یہ بہتر بدلہ ہے. میلاد مقدسہ سجائے, ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, یہ سب بہتر بدلہ ہے. اور اللہ ذکر کر رہے ہیں, آپ سبحان اللہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, یہ سب بہتر بدلہ ہے. بہتر کیا ہے؟ بہتر بدلہ. انہی بہتر بدلے کو بھیجنے کو ایصال ثواب کہتے ہیں. ایصال مانے بھیجنا. توجہ چاہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جب دنیا سے چلا گیا تب کیا کرو گے؟ بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں, چاہیے نہیں کرے گا, جائے گا ہی نہیں, کوئی مطلب نہیں بھیجنے سے. یہ چہارت کیوں کرتے ہو, یہ رسومات کیوں کرتے ہو؟